السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر بیٹھے قابل علماء اکرام، اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک طالب علم ہیں. تو شیخ جو بول رہے تھے خصوصی مقرر، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ طالب علم ہیں، انہیں علماء سے سیکھتے ہیں. تو رہی گئی بات کہ جیسے کہ شیخ وہی صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق، تو اس پہ بہتر اور مدلل گفتگو علماء کریں گے. لیکن میں نے تھوڑا سا موضوع کو بدل دیا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ موضوع ہے. بہرحال پھر بھی یہ جاننا ہے کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھنے کی سوچتا ہوں انشاءاللہ، کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، قرآن اور سنت میں اس کی کیا رہنمائی ہے، وہ جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات ہے میرے بھائیوں کہ جو کچھ بھی آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو چاہے وہ عالمی سطح پہ، کیا یہ چیزیں ہمیں بتلائی گئی تھی؟ کیا اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے ان معاملوں سے نپٹیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہم رہنمائی کو حاصل کریں؟ ایک آدمی اگر کہے کہ تمہارا کان کوا لے کر کے چلا جائے، تو ایک عقل مند آدمی کی پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے بتائیے؟ کوے کے پیچھے بھاگ، وہ کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کیوں، کیا بھاگ رہے ہیں؟ کہتا ہے کوا میرا کان لے کے چلا گیا. کہتا ہے پہلے اپنا کان چیک کیا. اس نے کان چیک کیا، کان تھا، کیا پتہ چلا؟ افواہوں پہ نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محاسبہ کرو. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ، اس کے چرچے ہر مسلمان میں، چاہے وہ چائے کی دکان پر ہو، گلی کے نکڑ پر ہو، اپنے گھر میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، ہر آدمی یہ ضرور بات کر رہا ہے کہ بھائی ایسا ہو کیوں رہا ہے. وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی بیٹھ گیا ہے، بہت برا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، وہ اتنے نیم قانون لاز کو پاس کر رہا ہے، اس لیے ہمارے لیے مسائل ہو رہے ہیں. مختلف جوابات آپ کو ملیں گے. شاید کوئی ایک ایسا آدمی آئے گا جو یہ آپ کو کہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ تمام کام ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. حجاج بن یوسف اپنے زمانے کے بہت بڑے، کہہ رہی کہ خون ریزی بہانے والے انسان تھے. صحابہ تک کو قتل کرنے والے اور خون بہا، ظلم کرتے مسلمانوں پر. تو اس زمانے میں حسن البصری موجود تھے رحمہ اللہ، جو کبار تابعی حسن البصری. کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حسن البصری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی بھائیوں، جو آج مجھ کو اور آپ کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دراصل حجاج بن یوسف کو ہم نے دعوت دی. تو لوگوں نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے، ہم نے کہا اسے بلایا، ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ خلیفہ بن کے بنے، ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ اس کی حکمرانی چلے. لیکن حسن البصری کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کو دعوت دی. تو لوگوں نے پوچھا کیسے، ہم نے اسے کیسے دعوت دی؟ تو حسن البصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دراصل یہ ہمارے عقیدے کا بگاڑ، ہمارے گناہ، ہماری معصیت جو ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، یہ کب کی بات ہے بتائیے؟ صحابہ اور تابعین کے دور کی بچت، یعنی خیر القرون کا یہ زمانہ ہے. اب اور اس کو آج کے زمانے پر ملے گی.
جہاں گلی گلی شرک بدعت اور کفر چل رہا ہے مسلمانوں کے گھر میں. آپ دیکھیے مسلمان کے یہاں کسی کا شادی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے کی لائٹنگ وائٹنگ لگے رہے, کیا ہوگا وہاں پر؟ گانے بجے گا, ڈی جے ہوگا, لوگ رات بھر مصروف و مشغول رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو آوازیں دنیا آخرت میں معلوم ہے. ایک خوشی کے وقت میوزک اور غم کے وقت ماتم, دونوں آئے. شادی ہو جائے کسی کا, دیکھیں کیا کوئی گاڑی لے لے, 4 ویلر, میوزک, موبائل میں میوزک, گاڑی میں میوزک, گھر میں میوزک. تو یہ جو نافرمانیاں ہیں حسن البصری کہہ رہے ہیں یہ اس کے وجہ سے حجاج بن یوسف جو ہے بیٹھ گئے. سمجھ بھائی بات. حضرت اعمش کہتے تھے رحمہ اللہ کہ جب لوگوں کے عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے, عقیدے میں فساد سے مراد لوگوں کا عقیدہ باطل ہو جائے, اس میں شرک مل جائے, امن اٹھ جائے گا, مسلط کر دیے جائیں گے تم پر ظالم بادشاہ. آج دیکھیے یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ فلاں آدمی آج اتنی کام کر رہا ہے. ہم نے بچپن میں سنا علماء سے اور آج بھی سنتے ہیں کہ ایک پتہ نہیں ہلتا ہے کس کی مرضی سے, بولتے رہیے کس کی مرضی سے, یعنی ساری چیز کس کی مرضی سے ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ معاذ اللہ نہیں. مقصد کیا ہے نا بتانے کا, سمجھنے کا. یا بھائیوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو قانون نیم پاس ہو رہے ہیں اور آگے جو ہوں گے, آثار تو اچھے نہیں, جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی مرضی. کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سورہ روم کی آیت نمبر 41. زمین میں اور پانی میں, خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. کس وجہ سے؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یہ سب تمہارے ہاتھ کی کمائی. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھا سکے. اس لیے یعنی یہ عمل کا اللہ مزہ چکھا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم پلٹ آؤ. کدھر آؤ؟ مسجد میں آؤ, قرآن حدیث کی طرف آؤ. ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. سنا آپ نے؟ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. آج کا مسلمان سب سے ڈرتا ہے. منافق کی مثال دی ہے اللہ نے قرآن میں کہا. سورہ بقرہ کا شروعاتی دور پڑھیں گے. اللہ نے کہا یہ جو بجلی چمکتی ہے نا تو گھبرا جاتا ہے, دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ دل میں ڈر کیوں ہے؟ غیروں کا, کیونکہ اس دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا. نہیں, غیروں کے دلوں میں تمہارا روب تھا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پر 1 مہینے کا ڈسٹینس لے لیجیے, اتنی دور تک اگر دشمن ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا روب ڈال دیتا تھا. کس کے؟ دشمنوں کے لیے. لیکن اب قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ بدعقیدہ ہو جائیں گے, صحیح عقیدے سے پھر جائیں گے, شرک اور بدعت اور کفر کا عام ہوگا. تب اللہ تعالیٰ اس روب کو جو اللہ نے غیروں کے دلوں میں ڈالا تھا مسلمانوں کا, اس کے روب کو نکال لے گا غیروں کے دلوں سے, اس ڈر کو, اور مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر دے گا. اب یہ بتائیے جس کے دل سے ڈر نکل جائے وہ جو چاہے کرے؟ نہیں. آخر کون کچھ کر سکتا ہے جس کے دل میں ڈر نہیں؟ میں جو چاہوں گا کروں گا. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے بھائیوں کو کہ دوسروں کے دلوں سے اللہ نے ڈر کو نکالا ہے. اللہ نے, کسی اور نے, اللہ نے. یہ سمجھنا پڑے گا بات. ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں, مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھیں, دیکھا آپ نے مسلمانوں کی مسجدوں کو خالی نہیں. جس کو اللہ کا ڈر نہیں وہ کس سے اور ڈرے؟ جس کو اللہ کا خوف نہیں وہ کس سے اور خوف کھائے؟ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں. یاد رکھیے گا, جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکے. اس لیے کیا کرنا ہے ہم تو ہمارے لوگ کیا بول رہے بھائی, بہت سازشیں چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. نیا ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں, ہر لال قلعہ حرام بینڈنگ کتاب پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے.
حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے. بیٹھیے علماء سے پوچھیے مسائل, وہ بتائیں گا. سازشیں پہلے نہیں ہوتی تھی. چلیے ایک سازش کا آپ کو ذکر کرتا ہوں. قرآن میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر کئی جگہ ذکر ہے. جب فرعون نے سورہ الاعراف سورہ 7 پڑھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فرعون کے پارلیمنٹ میں جو فرعون کے منسٹرز تھے, انہوں نے کہا فرعون کو, کس نے کہا؟ فرعون کے منسٹرز. کیا کہا؟ کہا کہ حضور آپ ہیں آقا, مطلب بھائی آپ تو آل ان آل آپ ہیں, کیونکہ آپ کہہ کیا رہے ہیں انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. لیکن رب تو آپ نہیں, وہ جانتا تھا فرعون میں رب نہیں, رب اللہ ہے. اب سوچیے جو آدمی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے, اللہ اکبر, میں رب ہوں, سخت دل آدمی ہوں, میں رب ہوں. تو منسٹرز نے کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ ہیں یہ آپ کو نہیں مان رہے. آج بھی شاید اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا, آج بھی شاید کچھ منسٹرز نے کہا ہوگا اپنے آقا کو یہ جو مسلمان ہیں بھائی آپ کو نہیں مانتے. دوسری بات منسٹرز نے کہی فرعون کو, یہ ہمارے معبودوں کو ترک کرتے ہیں. آج بھی شاید کسی نے کہا ہوگا کہ یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا. صحیح. تیسری بات انہوں نے کہی منسٹرز نے, کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ فساد پھیلا رہے زمین میں. دیکھیے ذرا, فساد وہ پھیلا رہے تھے, ظلم اور ستم کا پہاڑ وہ توڑ رہے ہیں, اس وقت کے مسلمانوں کو قتل وہ کر رہے ہیں, کمزوروں پر ظلم وہ ڈھا رہے ہیں, یعنی ظالم خود ہے اور کہہ رہا ہے سامنے والا ظالم. آج مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو کاٹا جا رہا ہے, دکانیں بلڈوز, گھر بلڈوز. اللہ اکبر. ایک آدمی کی زندگی لگ جاتی ہے بھائی, مڈل کلاس آدمی ہمارا جیسا ہو, غریب کماتا اور کھانے والا آدمی حلال کا, اس سے پوچھیے زندگی کھپ جاتی ہے بھائی گھر بنانے کی, اور اس گھر کو کوئی سامنے توڑ دو آپ کے سامنے بلا وجہ, کچھ بھی بہانے بنا دو, کچھ بھی نوٹس نکال کے, ایسا بھی تھے. سوچیے جب رات میں بچے اور بیوی کو لے کے کبھی گھومے, اللہ نہ کرے, تب سمجھ دل پہ کیا بیتی کہ وہی جانتا ہے, وہی جانتا. ہم آپ اس کا درد نہیں سمجھ سکتے, ہم لاکھ بول لیں لیکن درد محسوس نہیں کر سکتے. باپ کے دل سے پوچھے کہ ان کے بیٹے اور بیوی کو, عورت کو اور اپنے گھر والوں کو پورے اثاثہ کے ساتھ وہ لے کر کے روڈ پہ ٹہل رہا ہے, پتہ نہیں آج رات کہاں گزارے, کیا کھائیں کیا پئیں. اللہ اکبر. چھوڑ دیں گے آپ؟ منسٹرز نے کہا کہ یہ لوگ اتنی تباہی مچانا, فساد پیدا کرنا. شاید آج بھی کسی نے کہا ہوگا یہ مسلمان یہ فساد پیدا کر رہے ہیں, یہ معبودوں کو نہیں مانتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون نے کیا کہا؟ اتنا سننے کے بعد فرعون نے کہا سنو, نہیں چھوڑیں گے تو نہیں. کیا کریں گے؟ ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. شاید آج بھی کسی نے کہا ہوگا ان کو قتل کریں گے, مسلمانوں ان کا جینوسائیڈ کریں گے, ان کو ماریں گے. شاید ہو بھی رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں. فلسطین میں دیکھ لیجیے کیا کچھ فلسطین میں نہیں ہے, اور آج کل الحمدللہ سوشل میڈیا کے توسل سے ہر چیز ہم اور آپ دیکھ پاتے ہیں, آسانی سے, بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ فلسطین میں نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بولے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں نا. پھر بھی مسلمان نہیں جائے گا. کیا جگائے گا بھائی اس قوم کو؟ حیران اور پریشان ہے. آخر کیا چاہیے آپ کو؟ فلسطین میں اتنے حادثات ہو رہے ہیں پھر بھی ہم نہیں جا رہے, پھر بھی وہی زندگی اپنا مست, کوئی صبح اٹھنا, دکان جانا, کام پہ جانا, جاب والا جاب پہ جا رہا ہے. مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 99% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتا. بالکل اپنا مست زندگی چل رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں اپنے, ٹھیک ہے. کیوں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو قانون بدلنا ہے, ورنہ آپ کو اپنی سنت بدلنی ہے, میرے کو نہیں بدلنا ہے. حالات اللہ آپ بدلیں گے لیکن میں نہیں بدلوں. اللہ پہلے سورت میں کہہ رہا ہے, پہلا سورت کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے اس کا؟ بولتے جائیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں. یہ سارے بچوں کو پتہ ہے الحمدللہ. پہلے بتائیے عبادت یا مدد ہے؟ ایسا ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی پہلے عبادت ہے یا مدد؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے پہلے عبادت کر، پہلے مسلمان بن جا، پہلے مدد کے لائق بن جاؤ. پرابلم کیا ہے؟ مدد کیوں نہیں آتی بھائی؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ سے نکال لیا، کیوں؟ زندہ سلامت نکال لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر سے نکال دیا اور پھر فرعون اس کی قوم غرق ہو گئی. تو وہ اللہ ہے نا، وہ غافل نہیں ہے. بس وہ سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، سارے ظلم ستم کو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب ظالم کو پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی بھائی. لیکن غور کریے یہ مدد آ کیوں نہیں رہی؟ کہاں رکی ہوئی ہے مدد؟ مدد آس پاس رکی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بدل لے اپنے آپ کو پہلے. مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کہنا ہے اللہ کہیے، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلے. ہم زندگی میں نماز نہیں لائیں گے، اپنی زندگی میں عقیدہ درست نہیں کریں گے، اپنے اعمال درست نہیں کریں گے، اپنے حال چال کو درست نہیں کریں گے. درست آپ کو کرنا ہے بھائی. میرے اللہ کا نیم بدلتا ہے کیا؟ اللہ کا قانون بدلتا ہے. یعنی مسلمان یہ بول رہا نہیں دن کو رات، رات کو دن کریے آپ، ایسا نہیں ہوگا بھائی. رات چل رہی ہے، اللہ کے قانون اور نیم کے مطابق دن اپنے وقت پر آئے گا، پھر دن بیتے گا، پھر رات اپنے وقت پہ آئے گی. اس قانون کو سمجھنا ہے. نہیں ہم کیا بول رہے ہیں پہلا رات چاہیے پھر دن چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. زندہ قیامت کی صبح آ جائے گی، ایسا نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں مدد کے لائق بننا پڑے گا. ہم کہاں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سازش چل رہی. تو ایک آدمی نے آ کے بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پتہ ہے کیا اے موسیٰ علیہ السلام، جانتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں فرعون ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بنی اسرائیلیوں کے خلاف. اوہ کیا کہا موسیٰ؟ چلو اٹھو ان سے جنگ کرو، اٹھ جاؤ نا. سورہ راہ پڑھی آیت نمبر 128 128 کا غالب 27 28. اب موسیٰ نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اے لوگو اللہ سے کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ سے مدد کرو. واصبروا صبر کرو. آج مسلمان بول رہا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد. اللہ مدد کب بولے گا؟ کب بولے گا مسلمان؟ کب بولے گا یا اللہ مدد؟ اس کو چھوڑ کے سب بول رہا ہے. اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، صبر کرو. زمین اللہ کی ہے. کس کی زمین ہے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ زمین اللہ کی. اس زمین کا حاکم جس کو چاہے اللہ بنائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن جس کو چاہے، جس کو چاہے کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی نا. اللہ نے کہا لیکن جیت کا صحرا اسی کو بندے گا، اسی کے پاس ہوگا، آخری ہنسی اسی کی ہوگی. جیتیں گے وہی، غالب وہی رہے. کون؟ والعاقبۃ للمتقین، جو متقی ہو جائیں گے. اللہ کو متقی بننا پڑے گا. کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں نیتا، ابھینیتا، فلاں فلاں فلاں، ایس پی ڈی ایس پی آئی پی ایس سے جان پہچانے، اپنا تو کام ہو گیا، سیف ہے. کچھ سیف نہیں ہے. آپ کسی کی پہنچ کام نہیں آنے والی سوائے اللہ کے. ابھی آپ یہاں پر کسی کو سی ایم کا سیکورٹی مل جائے، جو سی ایم کو مل گئی، سینہ تان کے چلے جائے. کوئی آدمی 2-4 باڈی گارڈ نکال کے گھومتا، سوچتا بہت بڑا بڑا، بہت بڑا 4 گاڑی پروٹوکول. کچھ بھی نہیں ہے. اصل سیکورٹی میں بتاؤں کہا من صلی صلاۃ الصبح وہو فی ذمۃ اللہ. یہ اصل سیکورٹی. کیا معنی اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی. کس نے پڑھی؟ محاسبہ کرتا. صحابہ محاسبہ کرتے تھے نا. ہمیں کہا کون اچھا اللہ بہتر جاتا ہے، اور متقی اللہ بہتر جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں
ہم میں سے جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اللہ نے کہا اس کو وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کے سیکیورٹی میں، اللہ کے پروٹیکشن میں۔ اب اس کو اللہ کی پروٹیکشن حاصل ہو، اس کو کوئی بھی طاقت توڑ سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پروٹیکشن لے لیں، وہ کہہ رہا ہے یہ پروٹیکشن نہیں لیں، نیتا ابھی نیتا کا پروٹیکشن، فلانا منتری صاحب میرے کانٹیکٹ میں، تو کیا سو واٹ، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ اور قیامت تک صرف اللہ ہی ہے بھائی بچانے۔ تو سازشیں ہوتی تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی سازش ہوئی کہ نہیں؟ پھینکا بھی گیا بھائی، عراق سے نکال بھی دیا گیا۔ سوچئے ذرا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ آپ کو جان سے مار دینے تک لوگ آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں، صحابہ کو جان سے مار دیں۔ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، مدینہ جانا پڑ گیا۔ اب پلٹ کے آپ مکے کو دیکھتے، کیوں؟ بہت پیارا شہر ہے، امن والا شہر۔ کیا بول رہے اللہ کے رسول وسلم، اے مکہ اگر یہ لوگ مجھے فورس نہ کرتے، ظلم نہ کرتے، زیادتیاں نہ ہوتی، اللہ اکبر، میں تجھے کبھی چھوڑ کے گئے کہ نہیں۔ لیکن ایک چیز غضب کی چیز جانتے کیا تھی؟ اللہ نے ان کو ان سازشوں میں سے سیفلی نکال دیا، باحفاظت نکال دیا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ان سازشوں میں ہمیں بھی آسانی سے اور سیفلی نکال دیا۔ اس نکلنے کے لیے بھائیو اللہ کا بننا پڑے گا، اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ والا بننا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے ہم امن چاہتے ہیں بھائی، تو اللہ نے کہا امن کیسے آئے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ یہ سورہ انعام کے آیت نمبر 82۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی لوگ امن میں رہیں گے اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ لوگوں نے صحابہ فوراً دوڑتے ہوئے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا جس نے ظلم نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظلم وہ ظلم نہیں جو تم ایک دوسرے پر کرتے ہو۔ یہ ظلم کیا ہے؟ کہا جو حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پتہ چلا شرک سے بھائیوں بدامنی آتی ہے۔ جب قوم شرک میں مبتلا ہوگی، جب قوم اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا کی، ہماری باتیں بہت کڑوی لگتی ہے لوگوں، ہم تو سنتے ہیں پیچھے بعد میں ریئیکشنز، اور سخت بات کیا ہے بتائیے آپ؟ کیا دعوت دی جائے؟ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگ؟ ارے اللہ کی ہی مشکل کشا ہے، دو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہی جائے۔ کسی کو خوش کرنا ہے تو آدمی نہیں، نہ کسی نے چندہ مانگنا ہے بھیا، نہ کسی کو خوش کرنا ہے، نہ امن چاہتے ہو زندگی میں توحید لانا پڑے گا، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننا پڑے گا، غیروں سے رشتوں کو توڑنا پڑے گا۔ سارا معاملات چل رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ سب در پر جائیں گے، اللہ کے در پر۔ میرے آپ کے نبی جب پریشانی میں ہوتے کس کے در پر جاتے؟ اللہ کے در پر۔ کس کے سامنے جھکتے؟ اللہ کے سامنے جھکتے۔ شرک ایک گندگی ہے۔ ایک محلے میں کوڑے کا ڈھیر ہو گیا، پتہ ہے، سب لوگ بیمار پڑنے لگے، تو جو صفائی ابھیان والے ڈاکٹر تھے ان کو بلایا گیا، کیا بات ہے سب بیمار پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے گھستے کے ساتھ دیکھ ارے یہاں تو کچرے کا ڈھیر لگا ہے صاحب۔ اس نے محلے والے کو کہا اس کو ہٹاؤ، اسی کچرے سے جراثیم پھیل رہے ہیں، گندگیاں پھیل رہی ہیں جس سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں۔ کچرا صاف کر دیا گیا، کہا گیا صاف رکھو، جراثیم نہیں پھیلے، لوگ ٹھیک ہو گئے۔ پتا کیا چلا؟ اپنے عقیدے کو شرک جیسے جراثیم سے، کچڑے سے پاک رکھو، صاف رکھو، ستھرا رکھو عقیدہ، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ ایک اللہ سے مانگنے والے بنو بھائی، ایک اللہ سے نمازیں پڑھ کے تو دیکھیے آپ بھائیو، تہجد میں کھڑے ہو کے تو دیکھیے، کھڑے ہو کے تو دیکھیے، آپ کر کے ذرا دیکھیے ایک مہینہ، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی زندگیوں میں برکت ڈال دے گا، سکون ڈال دے گا زندگی میں۔
ڈر جو ہے ڈر دل دھڑک رہا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، سب اللہ ہٹا دے گا، سکون کسے آتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک لوگوں کو جو سکون ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر۔ اور الذکر کیا ہے؟ الصلاۃ، قرآن پڑھنا، اللہ اکبر۔ ابھی شب معراج منائی ایک نئی بدعت، پھر لوگ کیا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے بھائی؟ 1.5 لاکھ صحابہ کبھی نہیں منے، تو کیوں منا رہا؟ 1.5 لاکھ صحابہ نہیں منے، اچھا شب معراج پر ایک تحفہ ملا تھا، کب ہوا تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بل فرض اگر جو لوگ منا رہے ہیں میں یہ ان سے پوچھتا ہوں میرے بھائی شب معراج پر اللہ کے رسول گئے ہیں تو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نبی کو، کیا دیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گفٹ دیا تھا، گفٹ کیا دیا تھا؟ گفٹ تو زور سے بولیے، ہاں نماز۔ 27 رجب کو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، 28 رجب کو گفٹ چھوڑ دیں گے، نماز گول۔ 29 رجب نماز گول، اچھا اس سے پہلے 26 رجب نماز گول، 25 بعد چلے جائیے۔ ارے جو تحفہ اللہ نے دیا اس کو لیا نہیں، صحابہ نے تحفہ لیا تھا، ہم بھی وہی تحفہ لیں گے، وہی تحفہ لیں گے ہم لوگ، وہی تحفہ لینا ہے سب مسلمان کو۔ نماز، الصلاۃ، نبی کیا بول رہے ہیں؟ لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، آخری وقت میں بول رہے ہیں لوگوں اے میری امتی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز بھول گئے۔ اب جو لوگ جو قوم نماز ہی نہ پڑھے اس کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، مدد کے لائق بننا پڑے گا میرے بھائی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ کیا ہے، مان لیجیے ایک ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، اس ڈبے پہ دیکھیے لکھا ہوا نا ریپر میں کچھ، یہاں پر لکھا ہوا اس ڈبے پر ہینڈل ود کیئر، کیا لکھا ہوا ہے؟ ساودھانی پوروک لے جائیں۔ اب اردو میں کیا ہوتا ہے، اردو میرا اسٹرانگ نہیں ہے اور سمجھ جائیے گا، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہینڈل ود کیئر۔ تو آپ نے اپنے خادم کو دیا، کہا یہ لے کے چلا جا میرے فلاں دوست کو یہ باکس دے دینا، لیکن سن بہت قیمتی سامان ہے، سنا لکھا ہوا ہینڈل ود کیئر، ٹھیک سے لے جانا۔ خادم آپ کو لے کے چلا گیا، آپ کے دوست کو دے دیں، لیجیے صاحب، آپ کے دوست نے لے بھی لے۔ وہ کیا کرتا ہے دوست، اب وہ خادم بولا ذرا بیٹھیے چائے پانی پی کے جائیے گا، گھر کے اندر گیا اور اسی ڈبے کو پھر لے کر کے کچرے کے ڈبے میں سب پھینک دیا۔ اب یہ خادم حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ ہمارے صاحب بولے اس کو آرام سے لے جا، قیمتی سامان، ہاں دیکھ دھیان سے، یہ بھی لے رہے تھے، لیا بھی ویسے۔ ابھی 2 منٹ بعد یہ کچڑے کے ڈین میں کیوں چلا گیا؟ وہ سوچ رہا اس میں وہی بات لکھی ہوئی ہینڈل ود کیئر لکھا ہوا ہے، لیکن کچڑے کے ڈین میں یہ گیا کیوں؟ کیوں گیا بتائیے؟ سوچ رہا کیا وجہ، کیا وجہ، کیا وجہ؟ اصل میں کیا ہوا کہ اس ڈبے کے اندر، اس ڈبے کی ہمیں تب تک پتا ہے جب تک اس ڈبے میں وہ قیمتی اثاثہ موجود تھا، یعنی اس ڈبے کی اہمیت نہیں تھی، وہ ڈبے کی اہمیت تب تک تھی جب تک اس ڈبے میں وہ قیمتی سامان دوائی تھا۔ تو جس کو دینا تھا نا اس نے لیا، قیمتی سامان نکال کے رکھ لیا وہ، اب ڈبہ گیا ہے کچڑے کی ٹین میں چلا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ مسلمانوں کی ویلیو تب تک رہے گی جب تک مسلمانوں کے اندر قرآن و سنت رہے گا۔ جس دن قرآن و سنت ہم نے نکالا تاک پہ رکھ، اب اپنے ہر مسئلے میں دیکھیں، جو بھی مسئلے مسلمان کے چلتے آپ دیکھیں کس طریقے سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے، کس طریقے سے ہر قدم پر ہم نبی کے مخالف کیسے بنے ہیں، ہر قدم پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا رہے ہیں، کچڑے کے ٹین میں ہم پھینک دیے گئے جیسا آج دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں ہم کہ اس عزت ہو، اس اثاثے کو اندر ڈالنا پڑے گا میرے بھائی، ورنہ کچڑے کے ٹین میں ہم پھینک دیے۔ جنگیں بدر کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ ہاں تو جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کہا تھا اس پہاڑ کے ٹیلے کو چھوڑ کے نہیں آنا، جو کچھ ہو جائے، یہاں تک کہ چیل کوے ہمارے کو کھا جائے، ہلنا نہیں جب تک میرا حکم نہیں۔ اوکے، صحابہ نے دیکھا سارا معاملہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، سامنے مال غنیمت رکھی ہوئی تھی، کچھ صحابہ اترنے جا رہے تھے، صحابہ نے دوسرے نے منع کیا، نہیں، نبی نے منع کیا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، کہا نہیں، دیکھو نبی نے منع کیا، جب تک نبی نہ بولا، نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، جنگ تک کے لیے تھا،
اتر گئے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹیک کیا اور جیتی ہوئی جنگ کس میں بدل گئی؟ ایک نبی کی نافرمانی پر. ایک آپ سمجھ رہے بات کو؟ صحابہ ایک نافرمانی ہو گئی, جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. آج کتنی نافرمانی ہم اور کر رہے, سوچیے ذرا, سوچیے کیسا آپ کو غلبہ ملے گا. سوچنے کی بات ہے. اس لیے عزت آبرو چاہتے ہیں تو بھائیو ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی حفاظت. آج کل بعض ہمارے کوئی بھائی یہ بھی بول رہے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے, پیسے کی کمی ہے, لہٰذا مسلمان پیچھے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, میں نہیں مانتا. کیوں؟ تاریخ پڑھی آپ. جو عباسی خلافت, ان کے پاس ایجوکیشن, اکانومی, ٹیکنالوجی اس وقت میں سب موجود ہے. مہذب قوم تھی بھائی. اس مہذب قوم کو ایک وحشی قوم نے دھراشے کر دیا, بالکل نیست و نابود کر دیا. خلافت عباسیہ. کیوں؟ سب کچھ تھا نا, مال, ٹیکنالوجی, سب کچھ تھا. کیوں؟ یعنی ادھر سے کوئی گزرتا دور سے تو اس کو لگتا ہے ایک پہاڑ ہے, جب نزدیک آگے دیکھتا ہے پتہ کیا لگتا ہے اس کو؟ انسانوں کے سروں, انسانوں کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں, سر, یعنی اتنے سر کاٹے گئے تھے اور پہاڑ بنا دیا. کیوں؟ سب تھا نا, توحید نہیں تھی, دین کا کام رک گیا. مغلوں کے ساتھ کیا ہوا ہندوستان میں؟ 100 سال حکومت کیا, نہیں کیا. زمین مسیح کرتے چلے گئے, یہ راج, یہ راج, یہ راج. لیکن جو زمین اللہ کی تھی, اس زمین پر توحید کو وسیع نہیں. کیا ہوا بھائی؟ دین الہی آ گیا. یہ کیا تھا؟ واٹ از دس؟ اللہ کے قانون سے بغاوت. کیا ہوا رزلٹ؟ کیا ہوا؟ جن بڑے بڑے قلعوں میں راجا مہاراجا رہتے تھے, مہارانیاں رہتی تھیں, وہاں سانپ بچھو اٹھ رہے ہیں. تاکہ دیکھیے نہیں ہوا. زمین کیپچر کرتے چلے, اچھی بات ہے نا, لیکن توحید نہیں پھیلا. کیا کر دیا؟ دودھ دہی سب صحیح, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, سب اپنے کیا چلتا ہے. اللہ کے دین سے بغاوت چھین لیا اللہ نے, احساس چھین لیا بھائیوں. اس لیے دین کے بات کو آگے پہنچانا ہے. کسی کو برا لگے, لگنے دیجیے, کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, 1 انچ فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں میں بات کو ڈالے گا انشاءاللہ. دعا بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنا, کیونکہ شیطان تو سب کے پیچھے لگا نا. شیطان چاہے گا تھوڑی کہ توحید کو قبول کر لیں, ٹھیک ہے, تو بہکائے گا شیطان. لیکن دعا کرنا ہے, اللہ ہماری بات کو, وہ صحیح بات کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے دلوں میں اتار. اور آخری بات بولتا ہوں, ایک حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی کی, پیشن گوئی غور سے سنیے. آپ نے فرمایا عنقریب قومیں جڑ جائیں گے, ایک جٹ ہو جائیں گے, کفار اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. ویسے ہی جیسے دسترخوان پر لذیذ کھانا سجا ہوا ہو پیالے میں, ویسے ہی بھوکے کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں, ویسے ہی. صحابہ نے پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں جیسے آج ہیں, جیسے آج ہیں؟ اس کا یہ مطلب پتہ چلا کہ تعداد کبھی بھی حق کے لیے دلیل نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ منانے غلط ہے کیا, اتنے لوگ رجب منانے غلط ہے کیا, اتنے لوگوں کی 15 شوال ہے شب برات میں غلط ہے کیا. ابھی احد پہاڑ, احد والا ذکر چلا تھا, جنگ احد, تو لوگ کہتے ہیں کہ احد میں نبی کی داڑھ ٹوٹ گیا. نبی کا داڑھ ٹوٹا جنگ احد میں, جنگ احد ہوئی 2 شوال کو, آپ 15 شعبان کو 2 مہینہ پہلے منا رہے ہیں. ہاں, نبی نے 1 سال کہہ دیا, 8 سال کہہ دیا. نہیں نہیں, اتنے لوگ کرے غلط ہے کیا, کیا غلط صحیح کیا, اتنے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 73 فرقے میں بٹی, 72 کدھر جائیں گے جنت میں. آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جگہ, ایک جنت میں. کیا اللہ کو کیا بولیں گے, اتنے لوگ اللہ جہنم میں جا رہے ہیں, میں بھی جاؤں گا. آپ پلٹ جائیں گے, آپ بولیں گے نا اللہ کم والے کے ساتھ دیتے, کم والے کے ساتھ. تعداد کبھی دلیل نہیں, نیور نیور, ٹھیک ہے. تو بھائیوں نبی نے فرمایا قومیں جڑ جائیں گی تمہارے خلاف, اللہ کے رسول کم ہوں گے. یعنی اس وقت وہ لوگ لکڑی کا تکیہ بنا کر کے سوتے تھے,
حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے گئے ہیں، چابیاں لینے گئے ہیں، اکیلے تن تنہا، اللہ اکبر، تن تنہا، اونٹ اور غلام، اونٹ ہے، غلام ہے حضرت عمر، 3 آدمی بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں عیسائیوں سے، اور جب پہنچے ہیں بیت المقدس تو اونٹ کی نقیل خود پکڑے ہوئے ہیں، غلام بیٹھا ہوا ہے. اللہ وہ، یہ انصاف ہے، اسلام انصاف ہے. اور کپڑوں میں شاید 11 یا 16 پیون لگے ہوئے. آج ہمارا کرش دیکھیے ماشاء اللہ، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، گاڑی، اے سی، گھر، اچھے کپڑے، سب کچھ اللہ کا احسان الحمدللہ. یہ بھی نعمت اللہ کی. جو پیون لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بھائیوں، اور جو لکڑی کے تکیوں پر سوتے تھے، دنیا ان سے خوف زدہ رہتی تھی. کیوں؟ ایمان. اللہ اکبر، ایمان. یہ لرزتے تھے. عمر، آدمی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، عمر کا نام آئے رضی اللہ عنہ. نبی نے فرمایا ٹوٹ پڑے. صاحب نے کہا کم ہوں گے کیا اللہ کے سلام؟ نہ، تعداد میں تو بہت ہوگی. اور آج کی تحقیق کہہ رہی ہے ہر چوتھا آدمی دنیا میں مسلمان ہے. ایوری 4th man today in the world is a Muslim. اور 58 مسلم ممالک ہیں، 58. جی تعداد میں کم نہیں ہے تو مسئلہ کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول؟ کیوں ٹوٹیں گی قومیں یہاں پر؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات ہیں. کیوں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے گھبرانا، موت سے کراہت. آج کوئی مرنا نہیں چاہتا. دنیا، کرسی کی لالچ، پوسٹ کی لالچ. آج کسی کو مسجد سے ہٹا دیتے، ہاں مسجد آنا چھوڑ دیں گے. پوسٹ میرے کو ہٹا دیا، پوسٹ بغل میں مسجد نماز نہیں پڑھے گی. کیوں؟ میرے کو نماز سے کیا مطلب ہے تیرا؟ یہ آنا کب قربانی دے گا؟ دوسرا میرے کو سلام نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا. یہ آنا ہے. حب الدنیا، دنیا کی محبت بے وس ہو جائے گی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، اپنے کو بس آنا چاہیے. ہمارے لائکس بڑھنے چاہیے. تو لائکس کا زمانہ ہے، لائکس ہمارے بڑھنے چاہیے. ہمارا چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ ہمیں مان رہے کہ نہیں؟ حب الدنیا یہ کوئی نیا نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. اور جنگ میں ایسا نہیں تھا کہ جنگ میں نہیں جاتے تھے، جنگ میں جانا چاہتے تھے، پیچھے رہ گئے. کوئی وجہ تھا کہ سناؤں گا آپ کو مسئلہ. اللہ اکبر. لیکن جانتے ہیں جب نبی نے بوائکاٹ کرے تھے، بات چیت بند کر دیا تھا، تو ایک رومی بادشاہ نے خط لکھا. اور خط کیا لکھا کہ اے کعب بن مالک، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ ایسے نہیں ہیں، آئیے ہمارے پاس، ہم مال دیں گے. اللہ کیا دیں گے؟ مال دیں گے. ہم دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ آپ کو دیں گے، لڑکی دیں گے. دنیا کی چاہت اس وقت بھی آفر کی گئی تھی صحابہ کو. آئے ہائے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھائیوں اس خط کو پڑھ کے رو گئے. کیا کہا؟ اللہ، ایک جنگ میں پیچھے رہنے کی وجہ سے لوگ آج کعب بن مالک کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. اللہ میری ایمان کا سودا ہو رہا ہے. ایک جنگ میں پیچھے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اللہ خط جلا دیا. جواب کیا لکھا پتا ہے؟ کیا لکھا جواب؟ اے رومی کتے. اللہ اللہ، لیکن ہمت دیکھیے، ہمت. اے رومی کتے، یہ جواب ہے ان کا. شروع ایسے ہو، ایمان کا، ایمان کا سودا کبھی نہیں. چلیے بات ادھوری ہے کہ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. لیکن اللہ سے دعا ہے بھائیوں کو جتنی باتیں ہم نے سنی، اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ملکی طور پر اور عالمی طور پر، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، جائیداد، گھر بار، دکان مکان سب کی اللہ حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے چلنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.